بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے جو 21ویں پارے سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام کے اندر منہ بولے بیٹے کا تصور، اس کی حقیقت اور اس کی وجہ سے پھر شرعی مسائل پر کوئی فرق پڑنا یا نہ پڑنا۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر یہ جو منہ بولا رشتہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی شرعی حکم اس کے اوپر بیٹوں جیسا لاگو نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ایک شرافت کی وجہ سے ہم اس بچے کو تھوڑی سی عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ورنہ اصلاً نہ تو اس کو منہ بولے باپ کا نام لگ سکتا ہے، نہ وہ اس خاندان کی عورتوں کے لیے محرم بن سکتا ہے، نہ جن رشتوں سے اس کا نکاح جائز ہے نہ ہی اس پر کوئی حلال یا حرام کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ہی وراثت میں کسی قسم کا کوئی فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اہل عرب جو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ذالکم قولکم بافواہکم وما جعل ابناءکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اچھا، اب اس کو عملاً ختم کرنے کے لیے، عرب کے معاشرے سے عملاً ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا۔ اب تھوڑا سا اس حکم کی تفصیل یہاں عرض کرنی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے عرب کے تصور اور مزاج کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ختم کرنا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا، اس سے کوئی شرعی مسائل پہ فرق نہیں پڑتا۔ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ جو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں اور عرب کی غلط روایت کے مطابق منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اور اس کی جو بہو ہے اس کی جو بیوی ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی، وہ منہ بولے باپ کی بہو بن گئی، یعنی بیٹی بن گئی۔ چنانچہ عرب کا غلط تصور یہ کہتا تھا کہ حضرت زینب بنت جحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہے، بہو کی وجہ سے بیٹی ہے۔ بیٹی ہے تو حضور علیہ السلام کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ تو بیٹی کے رشتے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح کروایا گیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، ان کا رشتہ نہیں چل پایا۔ اللہ کی منشا بھی اس میں یہی تھی، طلاق دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زوجناکہا، عرب کی غلط روایت، عرب کی غلط سوچ، عرب کا غلط تصور، جاہلیت کا غلط مزاج ختم کرنے کے لیے ہم نے حضور علیہ السلام کا نکاح کرا دیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ چنانچہ وہ جو غلط رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ کوئی حقیقی بیٹا بن جاتا ہے یا اس کو منہ بولے باپ کا نام مل جاتا ہے، یہاں میں یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تو عرب کے مزاج کے مطابق اور عرب کی روایت کے مطابق ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا گیا۔ زید بن محمد ان کو کہنا شروع کر دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک منصفانہ بات یہ ہے۔ چنانچہ اس پر حضرت زید بن حارثہ، جن کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام پھر ان کی اصل ولدیت یعنی زید بن حارثہ کی طرف منتقل کر دیا گیا اور ان کا اصل نام بحال کر دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق اور پیغام ہے کہ اگر کوئی کسی کا بچہ اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ منہ بولا ہی ہوتا ہے، اس کو اصل باپ کا نام لگنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ اس کا سرپرست، گارڈین، سرپرست اس رشتے میں تو آ سکتا ہے یا کوئی اور اس قسم کا رشتہ، لیکن یہ جو لڑکا ہے، منہ بولا جو بیٹا ہے، یا جس کو کسی نے اپنا بچہ بنا لیا ہے، تو اس کو اس کی ولدیت نہیں لگ سکتی، اور نہ ہی کسی قسم کے رشتوں پر کوئی اس سے اثر یا فرق پڑ سکتا ہے، اور نہ ہی وراثت میں اس کا کوئی حق اور حصہ ہے۔ دوسرا جو مضمون ہے اس 22ویں پارے میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام وہ آخری شخص ہیں انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کے، وہ آخری نبی ہیں جن کو نبوت سے نواز دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد اب کسی کے لیے نبوت نہیں ہے۔ حضور سے پہلے جس کو ملنی تھی مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سب کو حضور علیہ السلام سے پہلے نبوت مل گئی، نبوت دے دی گئی۔ اب اس کے بعد آخر میں سب سے جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ حضور علیہ السلام ہیں، اور آپ کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی نبوت ملی ہے تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ ملعون ہے، وہ جھوٹا ہے، اور بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق، حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے زمانے میں جس کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو قتل کروا دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق کوئی نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد تو اس کی سزا قتل ہے۔ پھر حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، رسالت اور نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، اگر کسی شخص کا نکاح ہوتا ہے کسی خاتون کے ساتھ اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور میاں بیوی کے ازدواجی معاملات شروع نہیں ہوئے، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات شروع نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، اس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ ما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، اس عورت پر آگے کوئی عدت نہیں ہے، اسی وقت جو ہی خاوند نے طلاق دی ہے اس خاتون کا اور کہیں اسی وقت نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی بیان ہوا ہے، ایک مضمون یہاں پر۔ اسی طرح اس بارے میں حضور علیہ السلام کے گھرانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے گھرانے کے آداب کے ضمن میں لوگوں کو اور ایمان والوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھو۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے نا تو تب ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کسی کے ہاں پروگرام ہے، فنکشن ہے، پروگرام محدود ہے، اب جس کو دعوت دی گئی ہے وہ جائے، جس کو نہیں دی گئی وہ نہ جائے۔ ایک ہمارے قریبی عزیز ہوتے ہیں، ان کے ہاں ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کوئی پروگرام ہے محدود سطح کا، گھریلو سطح کا پروگرام ہے، اس میں جس کو دعوت دی جائے وہ جائے، جس کو دعوت نہ دی جائے وہ نہ جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، ہاں اگر تمہیں دعوت دی گئی ہے کسی کی طرف سے
تو پھر کوشش کرو جاؤ، بلا وجہ اس کی دعوت کو نہ ٹھکراؤ۔ تیسری بات، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانے کی دعوت دی گئی، آپ نے دعوت قبول کی، آپ چلے گئے، کھانا کھا لیا، فَانْتَشِرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب واپس چلے جاؤ، کھانا ہو گیا ہے نا کھانے کے لیے، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور پھر اس کے بعد گپیں لگانے میں اور لمبی چوڑی بحثوں میں دل لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اہل خانہ جو ہے وہ ان کے لیے بسا اوقات تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ چوتھی بات، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ظاہر ہے کسی کے گھر میں آدمی گیا ہے تو اجنبی خواتین ہیں، گھر کی نامحرم خواتین ہیں، ان سے اگر کہیں کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجاب اور پردے کے پیچھے سے بات کرنی چاہیے، آمنے سامنے اجنبیوں اور نامحرموں کو نہیں آنا چاہیے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، وہ خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ حکم یہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی بیویوں سے فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، اور مسلمان جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے فرمائیے، ان کو حکم دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب ان کو باہر نکلنا پڑے، کہیں وہ باہر جائیں، تو وہ انہوں نے جو بڑی چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے اور بڑا کپڑا اوڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کپڑے کو اب اپنے چہرے پر بھی لٹکا لیں۔ یعنی پہلے تو اتنا تھا کہ سر ڈھانپا ہوا تھا اور بڑی چادر کے ساتھ جلباب، جس کو قرآن کریم کہتا ہے، وجود ڈھانپا ہوا تھا۔ اب اللہ کہتے ہیں باہر جانا ہے نا، تو باہر جانے کی صورت میں اس جلباب کو یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو اپنے چہروں پر بھی ڈال لو، یعنی اس سے چہرے کا بھی پردہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دو حکمتیں بیان کی، دو حکمتیں، کیوں ہم یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، اس کے دو بڑے فائدے۔ ان یعرفنا، پہلی چیز پہچان ہے، باپردہ ہے تو یہ پہچان ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے، باپردہ ہونا مسلمان عورت کی پہچان ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، فلا یؤذین، دوسرا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ پردے کی برکت سے اللہ رب العزت اس مسلمان عورت کو باہر نکلنے کی صورت میں جتنی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں پہنچتی ہیں ان سے بچا لیں گے۔ فلا یؤذین، انہیں ایذا اور تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور یہ بات تو مشاہدے میں ہے کہ جب کوئی خاتون واقعتاً صحیح معنوں میں باپردہ ہو کر نکلتی ہے تو جو مرد ہوتے ہیں ان کی نظروں کے اندر بھی احترام آ جاتا ہے، پھر ہر کوئی گھور گھور کر اور غلط نظروں سے اور بری نظروں سے نہیں دیکھتا اور ان کے لیے تکلیف یا پریشانی پیدا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک فائدہ بیان فرمایا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا بڑا عجیب واقعہ ہے، ان کی وفات کا بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ انسان تو انسان، جنات بھی ان کے ماتحت تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت بڑے بڑے کام لیتے تھے اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پورے کروائے۔ چنانچہ مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی موت کا وقت طے تھا اور موت کا وقت آ گیا۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام کی موت ظاہر ہو جاتی تو جنات کام چھوڑ دیتے وہیں پر، اور وہ جو بڑا پروجیکٹ تھا جو اللہ کی منشا تھی کہ پورا ہو، وہ درمیان میں رہ جاتا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک شیشے کا سا ان کا دفتر تھا اور وہ اپنی لاٹھی کے سہارے وہاں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے
اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض فرما لی، لیکن ان کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کا وجود معجزانہ طور پر یوں ہی قائم رہا۔ جنات اپنے وقت مقررہ پہ آتے، دیکھتے سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، کام شروع کر دیتے۔ پروجیکٹ چل رہا ہے، گویا سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ جب وہ سارا پروجیکٹ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی پوری ہو گئی، سلیمان علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی تو دیمک اس کو چاٹ چکا تھا، وہ لاٹھی گری تو سلیمان علیہ السلام ان کا وجود بھی گرا۔ جب ان کا وجود گرا تو پتہ چلا کہ ان کو تو فوت ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب وہ آیت سنیے جو اللہ تعالیٰ اس ضمن میں بیان اور ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو جنات کو کس چیز نے ان کی موت کے بارے میں آگاہ کیا؟ الا دابۃ الارض، زمین کا کیڑا دیمک، تأکل من سأتہ، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، اور جب سلیمان علیہ السلام کا وجود گرا، تبینت الجن، تو اس وقت جنوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنا عرصہ اس تکلیف دہ مصیبت میں نہ پڑے رہتے، کیونکہ ان کو کام کرنا پڑ رہا تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہ منظر بیان فرمایا۔ انسانوں کو دو سبق اور دو پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اللہ کی ذات جب چاہے جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کام پورا کروایا؟ اپنی حکمت اور منشا کے تحت۔ دوسری بات، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جنات جو تھے وہ بھی سامنے دیکھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کو، نہیں پہچان پائے۔ یہ دو سبق، دو پیغام اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں کو دے رہے ہیں۔ اس پارے کے مضامین میں سے سورہ سبا چل رہی ہے، سورہ سبا۔ تو یہ اصل میں سورہ سبا اس لیے اللہ نے اس کا نام سبا رکھا کہ قوم سبا کا ذکر ہوا ہے۔ یمن کے اندر یہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ یہ علاقہ زرعی علاقہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی دی تھی ان کو زراعت کے اندر۔ جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے پیمانے پر زراعت سے، باغات سے نواز رکھا تھا۔ اور لیکن یہ قوم اللہ کی شکر گزار نہ بنی، اس پر اللہ کی شکر گزار نہیں بنی، بلکہ یہ قوم اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہوئی۔ اور ناشکری میں کس طرح مبتلا ہوئی؟ ایک تو اللہ پر ایمان نہ لائی، سب سے بڑی ناشکری۔ اپنے سب سے بڑے مالک اور محسن اور خالق اس کو ہی نہ مانا، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اور دوسرا، عمومی طور پر بھی ان کی زبانوں کے اندر اس نعمت کی قدردانی نہیں تھی، وہ ناقدری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، اور ان کا وہ جو جتنی زراعت تھی، ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب نے ان کی ساری زراعت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی ناشکری کا انجام تھا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو پھر ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں یا ان سے پھر ہم ایسے ہی نمٹتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، کہاں تو باغات ہیں، ہریالی ہے، سبزیں ہیں اور پھلوں کی بہتات ہے اور انتہا ہے۔ اور اب یہ حال تھا کہ وہاں صرف کوئی جھاڑ جھنکار، کوئی کانٹے اگتے تھے تو اگتے تھے بس، اور کچھ بھی نہیں اگتا تھا۔ جب قوم ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، تو اللہ اس سے وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں۔ اس پارے کے مضامین میں سے آخری مضمون، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو امتحان رکھ دیا بہت بڑا۔ اور وہ امتحان کیا ہے؟ دنیا کی آسائشات انسان کے سامنے خوبصورت مزین بنا کر رکھ دی، مقصد بتا دیا کہ مقصد کچھ اور ہے، اور سامنے یہ امتحان اور آزمائش ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا؟ قیامت آنی ہے، یہ سب عارضی ہے، فانی ہے، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے۔
اللہ کا یہ وعدہ بھی سچا ہے، جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اپنے رب کا فرما بردار رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اس سے راضی ہوں گے، اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے یہ وعدے سچے ہیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھو کہیں دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونق، دنیا کی آسائشات کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اور وہ بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اور ان الشیطان لکم عدو، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، دیکھو کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں مال کے پیچھے لگا دے، تمہیں دنیا کی عمارات اور بلڈنگ کے پیچھے لگا دے، تمہیں دنیا کی اشیاء سمیٹنے کے پیچھے لگا دے۔ ایسا نہ ہو کہ الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی ہوس تمہیں غفلت میں ڈال دے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ عزرائیل آئے روح نکالے اور گھر والے لے جا کے قبر میں ڈال دیں۔ دیکھو کہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت نصیب فرمائیں اور حقیقت کے مطابق